اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور تحقیق ہم نے بنایا انسان کو من صلصال من حمأ مسنون سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ کھنکھناتی ہوئی اور سڑے ہوئے گاڑے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے مٹی کا گاڑا بنایا گیا، پھر اس کا خمیر بنایا گیا، یعنی اس کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگی۔ پھر جب وہ گاڑا خشک ہو گیا تو وہ خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا، جس طرح کے مٹی کے برتن، جب مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں تو بالکل خشک ہوتے ہیں، تو ان پر جب ہاتھ لگایا جاتا ہے یا کسی چیز سے مارا جاتا ہے تو کھن کھن کرتے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح کے مٹی کے برتن ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ایسی مٹی سے ہوئی ہے، یعنی گاڑا بنا کر اس کا خمیر بنایا گیا، پھر اس کو چھوڑا گیا، وہ خشک ہوئی یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، تو پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو انسان کی ابتدا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی۔ والجان خلقناہ اور جن کو ہم نے بنایا من قبل اس سے پہلے من نار السموم لو کی آگ سے۔ اب جس طرح انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو جنوں کے جد امجد جس کا نام ہے جان، یہاں پر آئے والجان، یعنی جو جنوں کا باپ تھا اس کو ہم نے آگ سے یعنی لو کی آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ ان جنات کی تخلیق تو انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی، اور انسان کی تخلیق سے پہلے یہ جنات ہی اس زمین پر رہتے تو ابھی بھی ہیں، لیکن ان کا تصرف چلتا تھا، وہ جس طرح بھی انسان ہے تو اسی طرح وہ بھی زمین کے اندر زندگی گزارتے تھے، آسمانوں تک بھی جاتے تھے، لیکن ان کی سرکشی جب حد سے زیادہ ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور جزیروں اور جنگلات میں بند کر دیا۔ اب وہ ادھر ادھر آتے ہیں لیکن بہت کم، لیکن ان کا تصرف اب زمین پر نہیں ہے۔ اب زمین پر جو تصرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تھوڑا بہت اختیار، وہ انسان کو دیا ہے۔ حقیقی اقتدار اور تصرف تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو بہرحال ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا اور لو کی آگ سے پیدا فرمایا، اور ان کا جد امجد جو تھا اس کا نام تھا جان، اور انسانوں کے جد امجد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان من صلصال من حمأ مسنون سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں ٹھیک کر دوں اسے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب سجدے میں گر پڑو۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سب کے سب نے مل کر، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے شیطان کے، آبا اس نے انکار کیا، أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب یہ حکم فرشتوں کو تھا، جبکہ شیطان جن تھا، شیطان فرشتہ نہیں تھا، جس کا اصل نام ہے عزازیل، ابلیس اس کا لقب ہے۔ اب شیطان کو فرشتوں کے ساتھ شامل کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ اس کا کثرت اختلاط تھا، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا یہ فرشتوں کے ساتھ زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو ساتھ شیطان کو بھی حکم ہوا۔ اب
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فرشتوں کو حکم دیا گیا. جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کا مطلب ہے جنات کو خود بخود حکم ہو گیا، اور خاص کر شیطان کو جو کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو اس وجہ سے شیطان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں ہوا، حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے، بلکہ اس نے اس بات کو مانا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا. ابا، پھر اس نے انکار کیا. انکار تب ہی ہوتا ہے کہ جب حکم دے دیا جائے. جب اس کو حکم ہی نہ ہوتا تو پھر انکار کی کوئی صورت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی حکم ہوا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ سجدہ یعنی تعظیمی تھا. پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا. اب جب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس نے کس وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا ابلیس اے ابلیس، ما لکا، آپ کو کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوئے. یعنی آپ نے سجدہ نہ کیا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں ایک بشر، ایک انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آپ نے اس کو سڑے ہوئے گاڑی کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں کہ شیطان نے کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا میں اس سے برتر ہوں، مجھے فضیلت حاصل ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو یہ یہاں پر شیطان کا جو گناہ تھا، اصل وجہ تھی وہ تھا تکبر. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں آپ کو رب نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کو اس نے رب بھی مانا، اور اس بات کو بھی اس نے مانا کہ مجھے حکم ملا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا کہ آدم کو تو مٹی سے آپ نے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ قال فاخرج منها فإنك رجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، یعنی جنت سے نکل جاؤ. فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہے، تجھ پر مار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر پھٹکار اور لعنت ہوگی. اب جب اس نے دیکھا کہ میرے تو ملعون ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو میرا جہنمی ہونا پکا ہے، تو کہنے لگا کہ ربی فانظرنی، اے میرے رب مجھے ڈیل دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب مردے زندہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈیل دیجئے. اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس نے کہا ربی، اے میرے رب، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار نہیں کیا. ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، اور وہ گناہ تکبر تھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے، تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ اس تکبر کی وجہ سے وہ ملعون ہوا. تو کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک ڈیل دیجئے. قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ڈیل دے دی گئی. اب یہاں پر بھی اس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اس درخواست کو قبول کر لیں گے، لیکن توبہ پھر بھی اس نے نہیں کی. اب ڈیل تو اس نے مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل بھی دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک. اب جب اس کو ڈیل دے دی گئی تو کہنے لگا کہ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب، اب بار بار اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر بلا رہے، اے میرے رب بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں ان کو بہاریں دکھاؤں گا، مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. یعنی دنیا میں مختلف چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اس طرح میں ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن شیطان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ مگر تیرے خالص مخلص لوگ جو خالص تیری بندگی کرنے والے ہیں، ان کو میں
گمراہ نہیں کر سکوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے جو خالص تیری بندگی کرنے والے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راہ ہے مجھ تک سیدھا پہنچنے والا۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو بہکے ہوئے میں سے تیری اتباع کریں گے، تیری پیروی کریں گے، تو وہ ان پر تیرا زور چلے گا۔ لیکن جو تیری پیروی کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تو ان کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا، تو جس طرح شیطان جہنم میں جائے گا، تو اسی طرح وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، یعنی میرے مخلص بندے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو دھوکہ دیا، اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ بے شک ان کو شیطان نے پھسلا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اس نے دھوکہ دیا اور صحابہ کرام کو بھی پھسلایا، تو پھر وہ کون سے بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ برگزیدہ بندے جس طرح آدم علیہ السلام تھے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پھر صحابہ کرام تھے، انبیاء کا مقام بڑا ہے، اس کے بعد صحابہ کا مقام ہے، اگرچہ یہ برگزیدہ بندے تھے، تو میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بھی تیرے وسوسہ میں آ جائیں گے، لیکن ان کو فوراً اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ پہلے تو وہ آپ کے وسوسات پر عمل نہیں کریں گے، کوشش کریں گے آپ کو بھگانے کی، لیکن اگر غلطی سے کبھی ہو بھی جائے تو فوراً ان کو غلطی کا احساس ہوگا اور وہ استغفار کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہاں، ایک بندہ گناہ کرتے کرتے اور اسی طرح مر جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ تو ظاہر ایک شخص غلطی کرتے پھر اس کے بعد استغفار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ تو اسی طرح اگرچہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، لیکن آدم علیہ السلام کی توبہ کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور دوسری جگہ پر جہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا، تو ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی توبہ کا ذکر فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو اب اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے یعنی داخل ہونے کے لیے ہر دروازے سے ایک گروہ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک گروہ، جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 طبقوں کے اعتبار سے 7 دروازے بھی ہیں، تو ہر ایک گروہ کا جتنا زیادہ جرم ہوگا، جو جتنا بڑا جہنمی ہوگا، اس کو اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔